السلام علیکم، ایوری ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں سرمد خان۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ پاکستان کے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ ملیحہ لودھی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور انہیں اپنا حق خود اداریت ملنا چاہیے۔ اشتیاق حسین آرائی نے آئی جی موٹر وے پولیس اے ڈی خواجہ کے احکامات پر عمل درآمد کرواتے ہوئے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پیٹارو ٹول پلازا پر دن 12 بجے پاکستانی قومی ترانہ بجایا، جس کے بعد آزاد کشمیر کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے شہر گلپور میں بھی اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گلپور مین چوک کو بند کر کے احتجاج کیا۔ احتجاج میں دولہے کی بھی شرکت۔ دلہا میاں نے بھی اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارت مخالف اور کشمیریوں کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم چودھری۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے شہر گلپور میں بھی اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گلپور مین چوک کو بند کر کے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں دولہے کی بھی شرکت۔ دلہا میاں نے بھی اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارت مخالف اور اپنے کشمیری بھائیوں کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، پاک فوج زندہ باد، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم جیت کے لیں گے، ہم جیت کے لیں گے۔ تو کیسے نہ دے گا، تو کیسے نہ دے گا، مودی تیرا باپ بھی دے گا، تیرا باپ بھی دے گا۔ اس موقع پر مظاہرین نے اقوام عالم سے بھارتی مظالم بند کروانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا فوری نوٹس لیا جائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دلوایا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم، کوٹلی آزاد کشمیر۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اعلان کے بعد ہالینڈ کے شہر ڈی ہیک میں کشمیری بہن بھائیوں سے یوم یکجہتی منایا گیا۔ اس موقع پر پاکستانی اور کشمیری پرچم لہرائے گئے۔ فضا پاکستانی اور کشمیری نعروں اور ترانوں سے گونج اٹھی۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ پاکستانی ایمبیسی ڈی ہیک ہالینڈ میں تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں سفیر پاکستان شجاعت علی راٹھوڑ نے کشمیر میں بھارتی مظالم کے مذمت کی اور اقوام عالم اور اقوام متحدہ کو اس پر نوٹس کی درخواست کی۔ اس موقع پر تحریک انصاف پاکستانی کمیونٹی نے مختلف تقریبات منعقد کیں، جس میں منہاج القرآن، عوامی تحریک، مسلم لیگ نون نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شوکت علی اجن کی سرپرستی میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے اللہ والا چوک سے کوٹری ڈسٹرکٹ پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے اختتام پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے خطاب میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور کشمیر کی حریت کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اہل کشمیر ہمیں پکار رہے ہیں کہ مدد کو آئیں تاکہ ان کے خواب آزادی کو تعبیر مل سکے۔ 1 ستمبر سے پیٹرول 4 روپے 59 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 5 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا ہوگا۔ وزارت خارجہ نے وضاحت جاری کر دی۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق پیٹرول کی قیمت 4 روپے 59 پیسے، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 33 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت 4 روپے 27 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 63 پیسے کم کی جا رہی ہے۔ گجر خان انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی، ایک اور انسانی جان نکل گئی۔ نوجوان ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ اگاہون ڈیم میں ڈوبے نوجوان کو نیوی کے غوطہ خوروں نے 2 دن بعد نکال لیا۔ نوجوان کی شناخت قادر سکنا محلہ گلیانہ کے نام سے ہوئی۔ کارروائی کے بعد لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اہلیانہ علاقہ نے مقامی انتظامیہ سے ڈیم پر نہانے کی مکمل پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بالکل، انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی، ایک اور انسانی جان نکل گئی۔ نوجوان ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2 دن قبل نوجوان اگاہون ڈیم میں ڈوب گیا تھا، جس کی شناخت قادر سکنا محلہ گلیانہ کے نام سے ہوئی۔ ڈوبنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور تھانہ گجر خان کی نفری موقع پر پہنچ گئی، تاہم رات ہونے کی وجہ سے آپریشن نہیں کیا جا سکا۔
صبح ریسکیو نے پانی میں آپریشن شروع کیا لیکن رات کے تک کامیابی نہ مل سکی، جس کے بعد نیوی کے غوطہ خور طلب کیے گئے جنہوں نے آج صبح آپریشن شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد ہی لاش کو نکال لیا۔ لاش کو 1122 کے عملے نے اسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں پر کارروائی کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہر سال اس ڈیم میں ڈوب کر کئی نوجوان جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اہلِ علاقہ نے اعلیٰ حکام اور مقامی انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ڈیم پر نہانے کی مکمل پابندی لگائی جائے تاکہ کئی قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ جی یہ تھیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ everydaynews.pk۔